ایک گاؤں میں ایک سبز درخت پر ایک سبز چڑیل کا بسیرا تھا جو کہ بہت ہی خونخوار اور خطرناک تھی۔ وہ وہاں سے گزرنے والے ہر بندے کو مار دیتی تھی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ اسی گاؤں میں ایک گھر میں شازیہ اور اس کے 2 بچے رہتے تھے اور اس کا شوہر بھی۔ ایک دن اس کا شوہر کام سے تھوڑا لیٹ ہو گیا اور شازیہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی، اور شازیہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا۔ شازیہ اپنے دونوں بچے احمد اور سارہ سے کہنے لگی کہ بیٹا جاؤ، جلدی جاؤ اور دیکھ کر آؤ تمہارے پاپا کہاں رہ گئے۔ صبح سے کام پر گئے ہوئے ہیں، اب تو رات کے 10 بجنے لگے ہیں اور موسم بھی کتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ جلدی سے جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ تمہارے پاپا کدھر رہ گئے ہیں، اور اس سبز درخت کے پاس سے بالکل نہ گزرنا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے نا وہاں پر چڑیل رہتی ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ جاؤ، جلدی جاؤ۔ شازیہ کی بات سن کر سارہ یہ بولی کہ ٹھیک ہے امی، ہم دیکھ کے آتے ہیں پاپا کہاں رہ گئے ہیں، اور آپ پریشان نہ ہو، ہم نہیں گزریں گے سبز درخت کے پاس سے۔ جی امی، آپ پریشان نہ ہو، ہم ابھی دیکھ کے آتے ہیں۔ سارہ صحیح کہہ رہی ہے، ہم نہیں گزریں گے اس درخت کے پاس سے۔ اسی طرح سارہ اور احمد دونوں اپنے پاپا کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ ان کی ماں یہ کہنے لگی، بیٹا دھیان سے جانا اور جلدی واپس آ جانا، اور قریب قریب سے ہی دیکھ کے آنا، آگے مت جانا۔ تمہیں میں پھر سے کہہ رہی ہوں، سب درخت کے پاس سے مت گزرنا بیٹا، اور جلدی واپس آ جانا۔ اسی طرح سارہ اور احمد دونوں گھر سے باہر نکل آئے تاکہ وہ اپنے پاپا کو ڈھونڈ سکے۔ چلتے چلتے وہ دونوں غلطی سے سب درخت کے پاس پہنچ گئے۔ سارہ یہ بولی کہ بھائی یہ تو ہم اسی درخت کے پاس آ گئے جہاں سبز چڑیل کا بسیرا تھا، ہمیں اس جگہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ امی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ہم اسی درخت کے پاس آ گئے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ چلے، یہ نہ ہو چڑیل ہمیں پکڑ لے۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو سارہ، ہمیں تو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور پاپا بھی نہیں ملے۔ چلو چلو واپس چلتے ہیں، یہ نہ ہو چڑیل ہمیں پکڑ لے، چلو واپس چلیں۔ اسی طرح وہ دونوں آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ انہیں ایک زوردار چیخ سنائی دی، اور اچانک سے وہ سبز چڑیل ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ دونوں سبز چڑیل کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئے اور رونے لگے اور چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، کون ہو تم، کون ہو یہ چڑیل، کون ہے؟ وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ سارہ تو باقاعدہ رونے لگ گئی۔ احمد یہ کہنے لگا کہ کون ہو؟ ہمیں جانے دو، ہم غلطی سے یہاں آ گئے ہیں، پلیز جانے دو ہمیں، ہم نیکسٹ ٹائم یہاں سے نہیں گزریں گے۔ دیکھو میری بہن بھی رو رہی ہے۔ اب مزہ آئے گا نا تم دونوں کو، اتنے عرصے بعد میرا کھانا آیا ہے، اے بچی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گی، تم میرا کھانا بن جاؤ گی۔ اسی طرح اس سبز چڑیل نے ان دونوں کو بہت ہی زیادہ ڈرایا اور پھر ان دونوں کو مار دیا، اور مار کر ان دونوں کی لاشوں کو اسی سبز درخت پر لٹکا دیا۔ جو بھی آئے گا میں اس کو کھا کے سبز درخت کے ساتھ لٹکا دوں گی، تاکہ کوئی بھی یہاں سے نہ گزر سکے اور ہمیشہ میرا راج یہاں قائم رہے۔ ادھر سبز چڑیل زور زور سے ہنسنے لگی۔ ادھر جب شازیہ کا شوہر گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ارے شازیہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو تم؟ اور بچے کہاں ہیں؟ بچے نظر نہیں آ رہے۔ کا اتنا ہی پوچھنا تھا کہ شازیہ زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ سارہ کے پاپا دیکھیں، سارہ اور احمد کدھر چلے گئے ہیں؟ وہ تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، آپ نے اتنی دیر لگا دی، میں نے ان دونوں کو بھیجا کہ وہ آپ کو ڈھونڈ کر آئیں کہ آپ کدھر چلے گئے ہیں، وہ کہیں سبز درخت کے پاس ہی نہ پہنچ گئے ہوں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس سبز درخت پر اس چڑیل کا بسیرا ہے؟ وہ وہاں پر کسی کو بھی نہیں رہنے دیتی، اور تم نے ان دونوں کو وہاں بھیج دیا۔ شازیہ تم نے انہیں کیوں بھیجا؟ میں آ ہی جاتا نا شازیہ، اب اگر اس سبز چڑیل نے ہمارے بچوں کو کچھ کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ شازیہ چلو آؤ دیکھ کے آئیں، جلدی کرو۔ اتنی بات سننی تھی کہ شازیہ تو زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، چلے جلدی چلے دیکھ کے آئے، احمد اور سارہ پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، چلے جلدی کرتے ہیں جا کے دیکھ کے آئے۔ ہاں جلدی کرو، جا کے ڈھونڈ کے آئے، سارہ اور احمد ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں میرے بچے کس حال میں ہوں گے، چلو چلو جلدی۔ اسی طرح وہ دونوں
سارا اور احمد کو ڈھونڈنے کے لیے سبز درخت کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ جلدی جلدی اپنے بچوں کو ڈھونڈ سکے۔ وہ دونوں سوچتے جا رہے تھے کہ ان کے بچے پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے۔ وہ ادھر پہنچے ہی کہ انہیں درخت پر سارا اور علی لٹکتے ہوئے نظر آئے۔ وہ دونوں چیخ مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے بچے، سارا نیچے اترو نا، تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اترو نا نیچے۔ یہ سن کیوں نہیں رہے شازیہ ہماری بات؟ وہ دونوں کافی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر روتے رہے اور اپنے دونوں بچوں کو پکارتے رہے کہ شاید وہ نیچے اتر آئے، لیکن ان کی لاشیں وہ جب نیچے اتاری تو وہ دونوں ہی رونے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھیں ہمارے بچے کو کیا ہو گیا، ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ اب ہم کیا کریں گے، ان دونوں کو تو سبز چڑیل نے مار دیا۔ شازیہ اب ہم کیا کریں گے، ہمارے تو بچے ہی نہیں رہے اس دنیا میں۔ اسی طرح وہ دونوں اونچا اونچا رونے لگے اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر وہاں سے گھر کی طرف چلے گئے تاکہ ان کی تدفین کر سکیں۔ ان کے جاتے ہی سبز چڑیل درختوں سے باہر نکل آئی اور زور زور سے ہنس کر یہ کہنے لگی کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، جس طرح میں نے سارا اور احمد کو کھا کے اس درخت کے ساتھ لٹکا دیا ہے، اسی طرح سارے گاؤں کو اسی درخت کے ساتھ لٹکا دوں گی۔